की जो खुसूसियत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं आपको पहले सवाल करूंगा और आप मुझे जवाब देंगे। अगर गलत जवाब होगा तो सही जवाब दूंगा, और ये अपने पास नोट लिखें। सबसे पहले सूरह बकरा 2 नंबर पर आई है, पहले नंबर पर फातिहा है, वो हमने पढ़ ली है, जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इब्तदा अल्लाह ताला की सिफात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब ये 3 आयतें पढ़ने के बाद समझने के बाद इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, वो सिफात तुझी में है। इबादत पे आगे तफसील आ रही है सूरह बकरा में, इंशाल्लाह बयान करूंगा। तो जब हमने सूरह बकरा शुरू की, 2.5 पारों, तकरीबन 2.5 पारे हैं, कुछ 2.5 पारों से कम है, 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं। और अल्लाह ताला ने खास अपने फजलो करम से हमें बड़े अच्छे नुक्ते बता दिए हैं। अगर हम अल्लाह की इबादत यानी उसी के कहने पे चलेंगे, सबसे पहले अल्लाह ने बताया हमें। अच्छा, आयत 1 था 5 में क्या है, खुलासा जरा बयान कीजिए। आयत 1 था 5 बकरा में। मुत्तकी लोगों के सिफात बयान मुत्तकी की। लोग ये बता मुत्तकीयों के क्या सिफात बताई हैं, जल्दी बताएं। सर 5 शराइत रखी हैं हदायत पाने वालों के लिए। बोले क्या हैं। सर सबसे कुरान पहले आपके सामने है। नम, जी, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, और जो रिज़्क अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और आखिरत पर ईमान है। किताब जो किताब उन पर नाजिल की गई है उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो उससे पहले नाजिल की गई हैं उस पर भी ईमान लाते हैं। बस 5 गैब पर ईमान लाते हैं सबसे पहले। बिल्कुल आपने चीजें बताई और बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आपस में कोई। पहली बात, कुरान मेरे सामने है, मैंने लिखा है, पहली बात है कि ये कुरान सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह ताला की सिफात में कोई कमजोरी, कोई ऐब, कोई नक्स नहीं, लिहाजा उसने जो बात बताई है, किताब सिर्फ उन लोगों के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, जो तकवा अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हैं, जो करने को कहा, जिससे मना किया उससे रुक जाते हैं। अगर ये पहली सिफत जो इंसान के अंदर अल्लाह ने रख दी है कि फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि उसको पता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, ये इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ने रख दी है पैदा करने के बाद, हर काफिर मुस्लिम में, कि अच्छाई और बुराई को पहचानता है। अच्छा, इसका सबूत क्या है कि काफिर भी अच्छाई और बुराई को पहचानते हैं? क्या सबूत है इसका, जल्दी बताएं, सवाल क्यों नहीं सर करते हैं? सर इसका आम जिंदगी में सबूत ये है कि जब हम मुसलमान हो या काफिर हो किसी को जुल्म करता हुआ देखे तो उसके अंदर इंतकाम का जज्बा आ जाता है कि काश मैं इसको सजा दे सकूं। इरम, मैं आपको बात बताता हूँ, ये लिखें प्लीज। आपकी बात किसी दर्जे में ठीक है। ये काफिरों के आज भी कानून सारे देख लें, जो कानून साजी की है उन्होंने उन्होंने भी बुराई को बुराई ही समझा है, सजाएं रखी हैं। लिहाजा ये काफिरों, सबूत ये है कि जितने कवानीन बनाए हैं काफिरों ने, उसमें बिल्कुल ये पहचान उनकी कि नेकी क्या है, बुराई क्या है, वो समझ में आती है, क्योंकि उसमें बुराइयों के लिए सजाएं हैं और नेकियों के लिए उनके जो है इनामात हैं। लेकिन
جب فطرت مسخ ہو گئی ہو جیسے آج کے انسان کی ہے تو وہ بے حیائی کی انتہائیں پار کر جاتا ہے. لہذا یہ بات کہ سب انسانوں کے لیے اللہ نے یہ ان کو ہدایت دی ہے پیدا ہوتے وقت کہ ان کو نیکی اور برائی کی پہچان. کافروں کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آج بھی کافروں کے جو قانون ہیں وہ نیکی اور برائی اور بھلائی کے اسی تصور پہ بنے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کا تصور ان کا بالکل ٹھیک ہے. نہیں، ان کا مکمل نہیں ہے. مکمل جب ہوتا ہے جب ہم اللہ پر ایمان لا کر اس کی ہدایت جو وحی سے ہمیں پہنچی ہے اس پر یقین کر لیں. تو اب بات سمجھ آ گئی کہ پہلی 5 آیات میں متقین جو فلاح پائیں گے دنیا اور آخرت دونوں میں، ان کی 6 صفات بیان ہوئی ہیں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، دوسری ہے نماز کی اقامت، تیسری صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ، چوتھی ان کی صفت ہے کہ وہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں جیسے تورات، انجیل وغیرہ. اور آخری بات، چھٹی بات، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ جو دنیا میں نے عمل کرنا ہے آخرت میں مجھے اس کا حساب دینا ہے. یہ 4 آیتیں ہوئی ہیں، 5ویں میں بتا دیا کہ یہ فلاح پائیں گے. اس طرح کیوں نہیں بتاتے آپ؟ جب میں آپ کو لکھواتا ہوں قرآن پہ، اگر کوئی سوال ہے آیت 1 تا 5 میں جلدی کریں. اب اس کے بعد دوسرا گروپ کافروں کا ہے. کافر کون ہے؟ جو منکر ہیں اللہ کے جب اللہ کا منکر ہوا تو اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا بھی منکر ہوگا. لہذا ان کی صفات آیت 6 اور 7 میں بتائی گئی ہیں کافروں کی. اچھا، 6 میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیونکہ انکار کیا، جب منکر ہے، دل سے منکر ہے، اب چاہے آپ اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں جہنم سے، دوزخ سے، تو وہ ایمان تو لائیں گے نہیں، کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں ہے، اس بات پر ایمان ہی نہیں ہے. اور اللہ نے کیا کیا؟ کیونکہ اللہ کو علم ہے ماضی، حال، مستقبل، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس نے ایسے کافروں منکروں کے دلوں کو مہر کر دیا. یہ ہے آیت نمبر 6 اور 7. کوئی سوال؟ شاباش. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں اور آپ لکھیں. منافقین کے اوصاف کا بیان جو ہے وہ آیت 8 تا 16 میں ہے. لکھ لیا آپ نے؟ ان کے پورے اوصاف کے کیا نقص ہیں ان میں. 8 میں سے شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر 16 تک چلتا ہے. اچھا، ان کا انجام کیا ہوگا منافقین کا؟ عذاب عظیم. کہاں لکھا ہے؟ کے سب سے نچلے درجے میں. جی کون سی ان آیت؟ المنافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفلین من النار. مجھے یہاں بتائیں، میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں بتائیں آپ. اب عذاب یہ العلیم. خدا کا خوف کریں. آیت آپ نمبر لوگ 7 میں. نہیں، یہ 16 میڈم میں نے آپ کو الگ سے بھی بتایا ہے. یہ آیت نمبر 10 پڑھیں آپ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. آیت کے اندر رہیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں، جو اللہ کی بات کو کبھی فائدے کے لیے ہو تو مان لیتے ہیں، فائدہ نہ ہو، دوسری دنیا داری میں فائدہ ہو، شیطان کے پیچھے چلنے میں فائدہ ہو تو یہ اس کے پیچھے چل لیتے ہیں. ان کے لیے اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 10 میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا. جہنم کے جلنے سے جو دردناکی ہے آپ خود اندازہ کر لیں.
کیوں ہوگا؟ بما کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو دل کے اندر نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ خواص بیان ہوئے ہیں منافقین کے آیت 8 تا 16 میں، اور ان کا انجام بیان ہوا ہے آیت نمبر 10 میں۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ جی سر۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، شکر ہے، کیونکہ 6 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں۔ اچھا، اب اگلے جو 4 آیتیں ہیں، یعنی 16 کے بعد 20 تک ہے، یہ جو 17 اور 18 آیات ہیں، اس میں کن منافقین کا ذکر ہے؟ سر عقیدے کے منافق ہوں گے۔ ارم آپ نے عقیدے کے بالکل منافق۔ عقیدے کے ہاں، منافقین سر۔ آپ سب کو بتانا چاہیے تھا، عقیدے کے منافق جو پکے سچے عقیدہ خراب ہے، دل کے اندر وہ اسلام سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے دین سے۔ کس سے محبت ہے ان کو؟ دنیاوی مفاد سے، اپنی خواہشات سے، شیطان کے پیچھے چلنے سے، جہاں ان کو دنیاوی فائدے ملتے ہیں۔ تو یہ ہیں پکے سچے منافق، جو زبان سے تو مجبوراً کہہ دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے خاندان کے ارد کے مسلمان ہو گئے، لیکن دل میں ان کو سخت قلق ہے کہ یہ اسلام کو کیوں اتنی ترقی مل رہی ہے۔ کوئی سوال 17 اور 18 کے بارے میں؟ بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سر۔ اچھا، اب بتائیں، آیت 19 اور 20 میں بھی منافقین کا ذکر ہے، لیکن یہ کس گروہ کا ذکر ہے؟ جو یہ ان شک میں پڑے منافقین ہوئے کا ہیں سر، ذکر ہے جو قابل جی، اصلاح ہیں۔ کم درجے کے شک میں پڑے ہوئے جو۔ مذبذب، ان کا معاملہ پینڈنگ ہے ابھی۔ ہاں، مذبذب ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل پوری طرح کھلے نہیں ہیں، ابھی ان کو کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ اللہ نے ان کو معاملہ ابھی مؤخر کر دیا ہے، اس لیے آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 20 میں کہ اللہ نے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بھی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ وہ ابھی موقع دے رہا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں، اگر سدھر جائیں گے تو توبہ کر کے ایمان والوں کا عمل شروع کر دیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ اسی پہ قائم رہے اور ان کا جو منافقت ہے بڑی، تو پھر اللہ ان کو ان پہلے والے کافروں کے ساتھ رکھ دیں گے، پہلے والے منافقین جو 17-18 میں ذکر ہوا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی سوال ہیں۔ خدا کے لیے سمجھیں تاکہ ہم منافقت کی ایک ایک حرکت کو سمجھ کے اس سے دور رہیں، یہ اللہ کے مغضوب ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر اسلام اور ایمان کے سارے تقاضے پورے کریں۔ اچھا، اگر آپ کو کل میں نے 20 تک آپ کو پڑھا کے اور پھر میں نے شروع کی تھی سورہ منافقون، اور اس کی آیت 1 اور 2 پڑھی تھی، ہم نے منافقون بیچ میں کیوں شروع کی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ سارے منافقین سے اچھی طرح تاکہ سے منافق، واقفیت ہو جائے، ہم کیونکہ پہچان یہاں نہیں پاتے منافقین کا ہمارے اندر ذکر کیسی سر کیونکہ تفسیر سے ادھر اس کا ذکر ہے منافقوں کا۔ ہم نے منافقین کے خواص پڑھے ہیں سورہ بقرہ میں، اور 8 تا 16 میں ان کے خواص ہیں، اور 17-18 میں بتایا گیا ہے کہ ایک منافقین کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے پکے منافق جو زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل میں کفر پوری طرح جمع ہوا ہے، اور دوسرے ہیں جن کا ذکر 19 اور 20 میں ہے کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور آسانی ہوتی ہے تو دین وال کے ساتھ آ جاتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں اس راہ حق کی تو یہ پھر جا کے اپنے خواہشات کے پیچھے، اپنے شیطان کے پیچھے، طاغوت کے پیچھے
ताकि दुनिया के फायदे समेटें, ये अल्लाह को छोड़ देते हैं। ये है मुज़ब्ज़ब। अब मैंने इसलिए सूरह मुनाफिकून शुरू की है जो 11 आयत पर मुश्तमिल है, जो 2 कल हमने पढ़ी हैं, कि इसमें भी मुनाफिकीन के खवास सारे बताए गए हैं। और जब हम इन दोनों को मिला के पढ़ लेते हैं, सूरह बकरा की ये आयत 8 से 20 और सूरह मुनाफिकून, तो हम मुनाफिकीन से पूरी तरह आगाही हो जाती है। ये है उसका मकसद। और अब मैं आपको शुरू कर रहा हूँ सूरह मुनाफिकून। सूरह मुनाफिकून कब नाज़िल हुई है, जल्दी बताएं। सर ये 6 हिजरी में नाज़िल हुई। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन लोगों ने नहीं लिखा कि ये बकरा नाजिल हुई है हिजरत के फौरन बाद 1 हिजरी या 2 हिजरी में, और ये सूरत मुनाफिकीन उस वक्त खुल के सामने आ चुके थे। क्यों? इसी में वो जिक्र है, गज़वा बनी मुस्तलिक 6 हिजरी में हुई है, जिसमें वापसी पर अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा, जल्दी बताएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे इल्जाम लगाया था सर। एक तो ये, दूसरा उसने ये कहा था कि कि इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल इज्जत देगा। वाला दूसरे हाँ लोगों बिल्कुल। में उसने अंदर से, अब्दुल्ला बिन उबई पक्का मुनाफिक था। कैसा मुनाफिक था आप देखें, मस्जिद नबी में खड़ा होके जुम्मे से पहले कहता था, लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो, अल्लाह के नबी हैं। और इस बदबख्त की यहाँ आप देखें कि कहता है कि ये जो इज्जत वाले हैं ना मुनाफिक मदीना, ये इन लोगों को जिनको वो जलील कह रहा है, कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी साहबा, उनको निकाल बाहर करेंगे। वो ख्याल समझता है, बड़ी आज गौर से आपने सुनना है और समझना है कि क्या वो मुनाफिक कहता है और अल्लाह उसका क्या जवाब देता है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि निफाक का इलाज क्या है, जल्दी बताएं। जरा चुप रहें, उम अब्दुल्ला आप भी चुप रहें, नाजरा भाभी आप भी चुप रहें, जी जल्दी बताएं। सर इंफाक फी अल्लाह सबीलिल्लाह। का जिक्र और इन्फाक फी सबिलिल्लाह। अब आप जब बात कह रही हैं तो जिक्र इलाही और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, जिक्र इलाही को आपने ठीक से नहीं बयान किया। अब आज मैं आऊंगा उस पे और आयत आएगी और खोल लूंगा, बड़े गौर से सुना करें, सवाल किया करें, ताकि आप जब सवाल करेंगे तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि बात क्लियर कर दूं। अच्छा, अब जरा पहली आयत पढ़ते हैं ताकि उसको रिवाइज कर लें। अल्लाह ताला फरमाते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कसम खाकर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह तो जानता है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन वल्लाहु यशहदु, अल्लाह ये गवाही देते हैं, इन्नल मुनाफिकून लकाज़िबून, कि मुनाफिक झूठे हैं। भाई वो गवाही तो दे रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि वो झूठे हैं? जल्दी इस, क्योंकि इस, उनका इस, अमल उनके कौल के मुताबिक नहीं है। जी, इनके दिल जो है ना वो इस उनका बात की गवाही नहीं उनका देते, इनकी अमल जो जुबान है का साथ उनके नहीं कौल देते। के वो मुताबिक झूठ नहीं बोल है। रहे हैं ना। कौल और फेल में तजाद है। सर अल्लाह ताला जानता है उनके दिलों की कैफियत। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनिए, जवाब आपके पार्शली ठीक है। एक है, सच बात ये होती है कि आप उसको दिल से सच्चा जाने, लेकिन यहां मुनाफिकों का मामला क्या है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में सच्चा नहीं जानते। हालांकि बात ठीक है उनकी कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन क्योंकि दिल उनका इसकी गवाही नहीं दे रहा, इसलिए वो झूठे हैं। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही दे रहा है। अल्लाह कौन? वो जो बरहक है। इन्नल मुनाफिकून लकाज़िबून, मुनाफिक झूठे हैं। बात ठीक है, लेकिन उनका उनका उसको कबूल नहीं कर रहे, दिल से उनको कबूलियत हासिल नहीं है इस बात को, इसलिए वो झूठे हैं। बात समझ आ गई है? वरना सवाल करें, शाबाश जल्दी करें। आज के मुसलमानों की अक्सरियत का ये हाल है, यकीन माने, जबान से कहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं
کہ وہ رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے، وہ رسول جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لازم ہے، اس نبی کو چھوڑ کر کبھی خواہشات کے پیچھے، کبھی شیطان کے پیچھے، کبھی طاغوت کے پیچھے، آپ سوچیں آج ہماری ذلت اور پستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ شاباش، کوئی سوال؟ آیت نمبر 1 کلیئر ہے؟ الحمدللہ سر۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر۔ تو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل میں پڑھا چکا ہوں، میں ریوائز کر رہا ہوں۔ اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ایک جرم ان کا کہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں اور اندر سے یقین ہے نہیں، یہ ہے اتخذوا ایمانہم جنتن۔ اچھا، دوسرا ایمانہم ہے، یہ ایمانہم نہیں ہے۔ ایمانہم، ان کا ایمان۔ اچھا، ایمانہم نہیں سر، ایمان ہے سر، ایمان سر نہیں ہے سر۔ اتخذوا ایمانہم جنتن۔ ہم۔ اچھا، فصدوا عن سبیل اللہ، صدو کا مطلب ہے خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ تو یہ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس پر ایمان لانے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اس لیے وہ برا کام خود بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرے بھی رک جائیں، نیکی کی طرف نہ جائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پہلی کام وہ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ دل میں ایمان ہے نہیں، اللہ پر یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں، لہٰذا وہ قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں۔ کیونکہ جب جھوٹا ہوتا ہے نا بندہ تو قسموں کا سہارا لیتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ان کا برا ہے کہ ان کے دل میں یقین نہیں ہے، جس طرح صحابہ اور صحابیات کا یقین تھا کہ اللہ کا رسول اللہ برحق، اللہ کا رسول برحق، ان کی اطاعت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ منافق یہ نہیں سمجھتا تھا۔ نمبر 2، وہ خود بھی عمل نہیں کر رہا، اس ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، اور دوسروں کو بھی ترغیب دے رہا ہے اپنی جھوٹی قسموں کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون، اس طرح سے یہ اللہ کے راستے سے جو خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، پیچھے کہا کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں بری حرکت سے مراد کیا ہے؟ کون سے کام ہیں؟ جو اللہ کو ناراض کریں، جو آپ کے قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جب اللہ کی احکامات کو پوری طرح بجا نہیں لاتا، دوسروں کے سامنے غلط نمونہ پیش کرتا ہے جیسے آج کے مسلمان ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ کتنا برا کام ہے جس کی وجہ سے زمین اور خشکی فساد سے بھر گئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سوال کریں، شاباش۔ اچھا، اس کے بارے میں نے آپ کو آیت 2 کے ساتھ ایک اور آیت لکھوائی تھی، وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مجادلہ کی 16 مجادلہ کی سر آیت نمبر 16۔ 16، یہ ہوئی نا بات۔ اچھا، اب میں آگے چلتا ہوں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں، میں نے 25 منٹ دہرائی کے لیے لیے ہیں تاکہ آپ کو بات پوری طرح کلیئر ہو جائے۔ اچھا، اب سنیں اور سمجھیں بات کو، نہیں سمجھ آتی سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بانہم آمنوا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی عمل ایمان کے برخلاف کیا۔ یہ منافق کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو پکا سچا منافق ہے کہ زبان سے ایمان کا اقرار اور دل سے ایمان کی جڑیں کاٹنا۔
ذالک بأنہم آمنو، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ ان کا جو سارا طرز عمل ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ ان زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کیا، ثم کفروا، پھر دل کے کافر رہے۔ اللہ نے کیا کیا، جب اللہ جانتے تھے کہ انہوں نے اب وتیرہ بنا لیا ہے، تو اللہ نے پھر کہا کہ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر کر دیا، مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب دلوں کی مہر کے بعد وہ سمجھیں گے ہی نہیں کہ دین کیا ہے، وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے مہر لگائی ہے۔ اب بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ سر جی اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 16 بقرہ کی جو ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بھائی اسی کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، اسی جی لیے وہ نہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ جی تو یہ اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں نا؟ بالکل لکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، توبہ علی قلوبہم کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اندھے، بہرے اور گنگے اس لیے بن چکے ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کی روشنی دکھاتا ہے، اگر وہ قدر کرتا ہے تو اللہ اس کی روشنی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اللہ کا اصول اور سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اگر میں اور آپ اللہ کے دین پر ڈٹ کے جم کے عمل کریں گے تو اللہ خود تعالیٰ خود جو اس رہنمائی کرے گا کہ ہماری روشنی میں دین ایمان کی روشنی اور اضافہ ہوگا۔ اور اگر اس کے برخلاف اگر ہم نے قدر نہیں کی کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کو قبول نہیں کیا، اور ہم نے مڑ مڑ کے دیکھا اس کو، جاہلیت کو جس میں ہم مبتلا تھے، تو وہ روشنی بھی سلب ہو جاتی ہے جو انسان نے اللہ کے اندر رکھی ہے۔ کون سی روشنی جو اللہ نے اندر رکھی ہے انسان کے؟ ایمان کی۔ سر فعلامہ تقویٰ و تقویٰ، نیک اچھائی اور برائی کی تمیز نے کی۔ ہاں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر برائی کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے، اور برائی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ دنیا کے سارے اس کو ذرائع اور وسائل ملتے رہتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اس دین میں نہیں پھنسا۔ اور وہ دنیا کو امتحان بنایا اللہ نے کہ دنیا میں اللہ نے دیکھنا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف مڑتا ہے، اللہ کے احکام مانتا ہے، یا شیطان اور خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے پیچھے چلے گا، اللہ کی تائید اور نصرت اور اللہ کی توفیق ملتی چلے جائے گی، اور جو اس کے خلاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو اگر اس کے اندر کوئی رمق بھی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ برائیوں کا عادی بن جائے گا۔ بڑی اچھی طرح سمجھیے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سوال سر جی، یہ سوال ہے، وہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی تھی، آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ اس کو رکھ کر سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ سورہ نام کی آیت ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ بالکل اس کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے، دونوں چیزیں یہاں بالکل موجود ہیں کہ ہدایت کے لیے روشنی بڑھ جاتی ہے، اور گمراہی کی طرف جب جاتا ہے انسان تو وہ اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ جو پہلی بھی ہوتی ہے وہ بھی سلب کر لیتا ہے۔ بالکل دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی جی سر جی، شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آیت 3 ہمیں بتا رہی ہے کہ اہل ایمان قدر کرو ایمان کی، اس کے مطابق عمل کرو۔ آگے عبادت کا اب آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو، آ رہا ہے نیکسٹ، بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے کہ اپنے ایمان کی قدر کرو۔ قدر کیا ہے؟ کہ جس اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کو ساری صفات کے ساتھ مانو، اور اس کی صفات دنیا پوری پر عمل کر رہی ہیں، اور انہی کے تحت کام ہو رہا ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے ڈٹ کے جم کے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو توفیق عطا فرما، اور جو الٹے چلتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا
उसके दिल पर मोहर लगा देता है। कोई सवाल आयत नंबर 3 के बारे में? शाबाश, पढ़ें दोबारा और समझें, सवाल करें। आप आयत नंबर 4 में आए और बड़े गौर से सुने। पहले मैं तर्जुमा पूरी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुनाफिकीन के ज़ाहिर और बातिन की कमाल की तस्वीर कशी की है कुरान ने, ज़ाहिर और बातिन दोनों की। पहली आयत का मैं पहला हिस्सा पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े गौर से सुना करें। व इज़ा रायतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, जब तू इंसान इनको देखेगा तो बड़े उनके जिस्म शानदार, जिससे बड़े शानदार नजर आएंगे। यानी मुनाफिक की ढील डाल टीप टाप देखें, आप देख लें अपने गिरदा गिर्द, आप इन मुनाफिक हुक्मरानों को देख लें, इनके लिबासों को देख लें, इनके जुस्सों को देख लें। तो ये जो बात है, वइज़ा रायतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, ये कौन सी ज़ाहिरी है बातिनी की तस्वीर है? ज़ाहिरी है सर, ज़ाहिरी है सर, ज़ाहिरी। अब आप इसके ऊपर लिखें इज़ा रायतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, लिखें उसके ऊपर लिखें ज़ाहिरी मुनाफिक की सूरत हाल। अच्छा, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। व इन यकूलू, और अगर वो बोलना शुरू कर दें, तस्मा लिकौलिहिम, तो आप उनकी बात सुनते रह जाएं। आप देखते हैं ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जब ये टीवी पे आके बातें करते हैं जी सर, और कैसे बंदा कहता है ये सुनता ही रह जाए। दलाइल आप उनके देखें, अंदर से कुछ और बातन में कुछ और जाहिर में। तो ये व इन यकूलू तस्मा लिकौलिहिम, ये कौन सी कैफियत है मुनाफिक की? ये भी बात जाहिरी सर, जी अपनी है सर। सर, ये भी जाहिरी है, बोलते हैं सबके सामने ना। लच्छेदार बातें करते हैं। डॉक्टर साहब जरा सोच के बोला करें। तो दोनों ये जाहिरी हैं। पहली वइज़ा रायतहुम तुअजिबका अजसामुहुम, ये भी जाहिरी है। व इन यकूलू, जब वो बोलते हैं सबके सामने, तस्मा लिकौलिहिम, ये भी जाहिरी है। अब समझ आ गई बात कि नहीं? एक जी सर, जी सर। अच्छा, अब अगली बात बड़ी अहम सूरत है। अल्लाह ताला आगे कहते हैं कअन्नहु खुशबुन मुसन्नदा, गोया वो क्या है कि ऐसी लकड़ियां हैं जिनके कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुन दिए गए हैं। वो डेकोरेशन पीसेस होते हैं लकड़ी के बने हुए, यानी इनकी आप डीप टॉप देखें, इनका बातन देखें, इनका जाहिर देखें, ये बड़े जबरदस्त बंदे नजर आते हैं दुनियादारी के एतबार से। अल्लाह के बागी हैं। तो कान्नहुम खुशबुन, गोया ये लकड़ी के कुंदे हैं, मुसन्नदा, जो बड़े तरतीब से रखे गए हैं। ये उनकी बातनी हालत है कि जब वो आप बैठते हैं तो महफिल में, तो किस तरह बैठते हैं। अच्छा, एक पहली उनकी बातनी कैफियत। दूसरी, यहसबून कुल्ल सिहतन अलैहिम, हर जोर की आवाज को ये अपने खिलाफ समझते हैं। दिल में चोर है ना, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, लिहाजा हर जो बात इनके खिलाफ जाती है उसको समझते हैं कि बस इसने तो हमारी तबाही लाई लाई। ये उनकी अंदरूनी कैफियत है। कितने बड़ी अल्लाह ताला खोल के बयान कर रहे हैं। और आप देख लें, आज के मुनाफिकों को देख लें कि किस कदर, आप पूरे माहौल को देख लें तो कुल्ल, हाँ, यहसबूना, वो ये गुमान करते हैं, समझते हैं, कुल्ल सैखतन अलैहिम, कि हर जोर की आवाज को ये अपने खिलाफ समझते हैं। अब नबी करीम सल्लम को हिदायत आ रही है। ये दोनों जो है ना, कान्नम खुशबुन मुसन्नदा और यखज़बून कुल्ला सैखतन अलैहिम, ये उनकी बातनी कैफियत है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं हुमुल अदुव, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। फख्ज़रहुम, इनसे बच के रहो।
یہ नसीहत है नबी करीम सल्लम सहाबा और साबियात को और आज हमें कि दुश्मन है अल्लाह के भी और तुम्हारे भी। बड़ी अहम बात है। आज हमने दोस्तियां करके और उनको राजदान बना के अपनी जिल्लत और पस्ती का यकीनी बना लिया है। कुरान को देखें किस तरह हमारी रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह इस किताब को छोड़ के हम कितने जलील और रुसवा हो गए हैं। ये सारी ज़ाहिरी जो खूबियां मुनाफिकीन की जो खवास हैं वो हमारे अंदर मौजूद, बातनी भी मौजूद, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं हुमुल अदुव, ये दुश्मन हैं, फहज़रहुम, ए नबी इनसे बचो, ए मोमिनो इनसे बचो। आगे अल्लाह कहते हैं कतलहुमुल्लाह, अल्लाह की मार पड़े इन पर। कितने सर जी अल्लाह को कातल, कॉफ के ऊपर जी? खड़ी जबर है, कातलहुमुल्लाह। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको मारे, अल्लाह इनको तबाही और बर्बादी इन पर मुसल्लत करे। यहाँ कातला का मतलब ये है। तो अल्लाह किस कदर नफरत और लानत भेज रहा है उन पर। अन्न यो फकून, ये कहाँ फिरे जाते हैं, कहाँ फिराए जाते हैं। देखे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, कुरान को भेजा कि ईमान लाके इस पर अमल करो, तुम दुनिया और आखिरत में अल्लाह की ताईद, नुसरत और मदद तुम्हारे साथ शामिल होगी, और अगर नहीं करोगे तो लानतें शामिल होंगी। यहाँ बड़ा खोल के ये 4 आयत में बता दिया कि मुनाफिकीन के क्या ज़ाहिरी 2 चीज़ें बता दी, बातनी भी 2 चीज़ें बता दी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत कर दी कि इनसे बचो, और फिर अल्लाह ने बताया कि इन पर अल्लाह की मार है। अल्लाह हमें बचाए, इनसे दोस्तियों से बचाए, इनके करतूतों से बचाए। आमीन सर। लगता है ऐसे है कि आज के हालात पे आयत नाजिल हो रही है। तो कुरान तो आप देखें ना, कुरान का यही तो कमाल है कि जी सर। आज जरा नोट फरमाएं डॉक्टर साहिबा कि 1400 साल पहले नाजल होने वाला कुरान आज कितना बरहक नजर आ रहा है। हर जमाने में बरहक नजर आएगा क़यामत तक। बिल्कुल। ये थी आयत नंबर सर 4 थी सर जी। एक्सक्यूज मी सर, सर इनके जो ये ज़ाहिरी सारा इन्होंने जो एक वो बनाया होता है अपना, तो सर जी। ये भी तो अल्लाह की देन होती है ना, ये मोमिनीन की आजमाइश के लिए होता है कि वो जाहिर से बड़े सोफिस्टिकेटेड और वो नजर आते हैं। डॉक्टर साहिबा ये अपने मफाद के लिए नजर आते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नजर आते हैं। ये इसलिए नहीं कि अल्लाह राजी होता है। अल्लाह का राजी तो मोमिन करता है कि वो अपने आप को एक जो हद तक में कायम रखता है जो अल्लाह ने बताई है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई है। वो दुनिया में कभी भी इस चीज को कि मेरे लोग वाह वाह करें, वो कहता है मेरी अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की रजा के लिए हर काम करता है। ये मुनाफिक दुनिया परस्त है, दुनिया में अपनी शान दिखाना चाहता है, इसलिए इसके जिस्म को देख लें, इसकी डील डाल को देख लें, इसके बैठने का तर्ज अमल देख लें, वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल आपको ऐसा ही नजर आएगा और आप देख रहे हैं। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर बिल्कुल। सर इनके पास खूब माल होता है और लगाते हैं फिर अपने ऊपर। मेरा पर्स 5 लाख का तो मेरे जूते 10 लाख के। ये डॉक्टर साहबा, मोमिन इन वसाइल और ज़राए को, इस दौलत को समझता है मेरे अल्लाह ने दी है। अल्लाह ने इसलिए दी है कि दुनिया इम्तहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में उसके हुक्म के मुताबिक खर्च करता हूँ या नहीं। ऐसा शख्स अगर अमल करता है तो मोमिन है, और अगर इसके खिलाफ करता है तो या तो काफिर है या मुनाफिक है। सयहसबूना कुल्ला सैहतिन अलैहिम का दोबारा कर दें सर प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छा। इरम साहबा जरा गौर करें, अगर कोई खंगारता भी है ना तो ये मुनाफिक समझता है ओहो ये जरूर मेरे खिलाफ होगा, अंदर से हिला हुआ है। आप अब देखें ना, हमें किस कदर ये डराते हैं कि ये देखें ये इंडिया यूं कर देगा। ओ भाई, अगर हम अल्लाह के लिए जिंदा हैं, अल्लाह के दीन के लिए जिंदा हैं, हम अल्लाह पे भरोसा किए हुए हैं, तो हम तो डरना ही नहीं चाहिए इन लोगों से। हमें तो तैयार रहना चाहिए कि इनको सबक सिखाना है, इनको दीन के सिपाही के होने के नाते से हमें
इनको सब कुछ वो करना है जो मेरा रब चाहता है। तो ये रब पे तवक्कुल रखने वाला बड़ा बहादुर, जरी, इस्तिकामत साहिब इस्तिकामत होगा। और जो मुनाफिक या काफिर होगा वो अंदर से हिला हुआ होगा। आप देखें, जरा गौर करें, आज भी कितने खाइफ हैं उन गजा के मुजाहिदीन से जिनकी आज हालत यह है कि उनके बच्चे बिलख रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन वो मोमिन है, वो नहीं डरते। ये मुनाफिक, ये काफिर, ये नेतन्याहू और ये जो अमेरिका का सदर है ट्रम्प, ये अंदर से सख्त हिले हुए हैं। कुरान ने कमाल कर दिया है कि हर आवाज को समझ के हमारे खिलाफ है। अब बात समझ आई इरम कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छी तरह। सर पाकिस्तान में भी ये जबरदस्ती कब्जा करने वाले अंदर से हिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसी बात है, खौफजदा है। डॉक्टर साहब, अल्लाह ने जो मुझे और आपको दिमाग दिया ना, उस दिमाग को हम हकायक कुरान की रोशनी में देखेंगे तो हम कहेंगे कुरान कितना सच्चा है। ये थी आयत 4। सर एक्सक्यूज मी, ये जो है कि गोया ये लकड़ियां हैं दीवार के सहारे से लगाई हुई, यानी कि इनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, ये तो खुद दीवार का सहारा लिए हुए खड़े हैं, इसका ये मतलब है? डॉक्टर साहिबा, बात ये है, बड़ा गौर से समझें। माशाल्लाह जरदाज साहिबा, आप बहुत कुरान को समझने वाले हैं। लकड़ी कुंदे जब रखे होते हैं, सजाए होते हैं, तो कमरा बड़ा खूबसूरत लगता है जी। हालांकि वो हैं लकड़ी के बने हुए, बस डेकोरेटेड हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुनाफिक अपने आप को ज़ाहिरी जुस्सा भी खूब, कपड़े भी खूब, बूदोबाश भी खूब, गप भी लगाना, तो गोया वो ऐसा है जैसे कि उस कुंदे की हैसियत है लकड़ी के, कि जो किसी काम का नहीं लेकिन खूबसूरत बना हुआ है, रखा हुआ है। इसी तरह ये मुनाफिक भी उस कुंदे की तरह है कि जिसका असल में तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अपनी टीप टॉप, अपनी लिबास, अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से ये उस कुंदे की मानद है जो दर हकीकत उसकी अपनी कोई खूबी नहीं, बस उसको सजा के रख दिया गया है। जज़ाकल्लाह। सर जी, ऐसे समझा जा सकता है कि अकल, शऊर और समझ से आ रही हैं, जैसे वो कुंदे, उनके अंदर वो एक बेजान चीज है, और ये आप भी सिर्फ देखें, उनके जिस्म। आप इस तरह ना करें। आप अगर ये कहें कि अल्लाह ताला ने उनके इन अमाल की वजह से मोहर लगा दी है, देखिए ना, वो इसलिए कुंदे के बराबर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है। वो अब दुनिया को, दुनियादारी को सब कुछ समझ बैठे हैं, और अल्लाह की रजा जिसके लिए दुनिया में भेजे गए हैं कि वो रजा हासिल करो, रजा हासिल होगी उसके अल्लाह के अहकामात की इताअत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर, वो करते नहीं है। लिहाजा मिसाल को आप पूरी तरह उसको उस तरह ना मिक्सअप करें कि बात दूसरी तरफ चली जाए। जी सर जी, ठीक है। इस आयत का आखिरी हिस्सा अन्ना युफकुन को जरा दोबारा इसको समझा दीजिए प्लीज। हाँ, अन्ना युफकून, ये कहाँ फिराए जा रहे हैं? इनको अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है कि हकीकत जो अल्लाह ने और कुरान ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है वही है कि अल्लाह का। देखे ना, आप नादरा भाभी ये बताएं मुझे कि अल्लाह के हुक्म पर चल के जो इंसान को सुकून, इत्मीनान होता है कि मुझे आखिरत में अल्लाह ताला वो सारी नेमतें अता फरमाएगा जो दुनिया में नामुमकिन है, वो अमन और सुकून से है, या ये आदमी जिसके चंद रोजा दुनिया में वो माल के पीछे पड़ा हुआ, वो माल भी उसके जो ही मरेगा वारसों के माल हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों अन्ना ये कहाँ फिराए जा रहे हैं? इनकी अकल कहाँ गुम हो गई है? कुरान कह रहा है तुम देखो, तुम्हें देखे ना, दीन का और आखिरत का ये तस्वुर कितना इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है कि दुनिया आजमाइश है, मैं इसमें आजमाइश समझ के गुजारूं। अल्लाह ताला आखिरत में मुझे सब कुछ देगा जिसकी मैं तवक्को भी नहीं कर सकता। अब बात समझ आई है कि नहीं? अन्ना युफकून का माना मतलब ये है कि उनकी समझ पता नहीं कहाँ चली गई है।
ہاں وہ اتنی بات نہیں سمجھتے جو عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے. اب جزاک اللہ چلتے خیر کثیرا. اب چلتے ہیں آیت نمبر 5 میں. بڑی زبردست یہ صورت ہے، کاش میں اور آپ اس کو دیکھیں. اب سنیں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جھوٹے عزت نفس کے حوالے سے ذرا دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ او تاکہ اللہ تعالیٰ کا رسول جو ہے وہ تمہارے مغفرت کے لیے دعا کرے. اب یہ دعوت جو لوگ صحابہ صحابیات ان منافقوں کو کہہ رہے ہیں کہ او کیوں کہ اللہ کا رسول جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کی قبولیت جو ہے وہ ذرا یقینی ہو جائے گی. لیکن یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ لووا رؤوسہم، تو سر جھٹکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پاس بڑی محبت سے آئے اور پھر وہ دعا کرے. آپ دیکھیں کہ اس چیز کو وہ اتنے ان کو جھوٹی عزت اپنی پیاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں سب سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے؟ جلدی بتائیں. تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری ہر چیز سے پیارا نہیں ہو سکتا اس وقت تک تم ایمان کو نہیں پہنچ سکتے. جی سر. یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا. آپ کافروں کو بھی یہ بات سوال پوچھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے کتاب بھی بھیجی، رسول بھی بھیجا. رسول وہ جس کو میری ہر تکلیف پر دکھ ہوتا ہے. کون ہے انسان ایسا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں کی بدبختی دیکھیں کہ اس کو تکبر سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. حالانکہ اللہ کا رسول جو دنیا میں اللہ ہی کی نشانی ہے، جس نے ہر وہ عمل کیا کہ آج کے کافر بھی کہتے ہیں کہ اس رسول نے تو انتہا کر دی ہے نیکیوں کی. اس کا کردار سیرت کتنا مثالی ہے. تو یہ اتنے بدبخت ہیں منافق کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں جاتے نہیں ہیں اور تکبر سے جھوٹی عزت ان کی آڑے آتی ہے، اور یہ اس اللہ کی اس رحمت کو جس سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس کے قریب تک نہیں جاتے. حالانکہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، جیسے آیت آپ نے پڑھی ہے، اور پھر اسی کو نمونہ بنا کے زندگی گزارے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے توفیق کا مستحق بن سکے. کوئی سوال؟ آیت اللہ نمبر تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کے بارے میں نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ اس نے نبی بھیجا. اس باس یہ تو افیم رسول یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں اور آپ جو ایماندار ہیں سمجھتے ہیں. یہاں بات ان لوگوں کو سمجھانی ہے جو منافق اور کافر ہے، تو ان کے زبان بات جب کریں تو لینگویج وہ ہونی چاہیے. دیکھیں نا، مومن کے لیے تو آپ آج پڑھ دیں گے تو وہ راضی ہو جائے گا، کیوں؟ اس کا مقصد یہی ہے. لیکن منافق اور کافر کو تو آپ کو دلائل ثابت کرنا ہوگا، دلائل سے. اچھا، اب یہ تھی آپ کی آیت نمبر 5. جی 6 نمبر پہ آ جائیے. جی سر 6. ہاں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. کن کے لیے؟ منافقین کے لیے، کیونکہ انہی کا ذکر صورت بھی ہے. استغفرت لہم، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، چاہے آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا. وجہ وہ مجرم ہیں، اللہ عادل ہے، تو انہوں نے وہ جرم کیا کہ انہوں نے اس مالک خالق رازق حاکم کا بھی انکار کیا
اس کے سارے احسانوں کا انکار کیا، اس ہستی کا انکار کیا، لہذا اب اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ بخشنا اللہ نے ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شخص پر جو منکر ہو اس پر لعنت ہو، تو اللہ کی لعنت تو ضرور ہوگی، اللہ کی مغفرت ان کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اصول بتا دیا آگے، اصول کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ فاسق کون ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ جو پیچھے یہ گمنڈ منافق کرتے ہے، ہیں، جو پیچھے آئی تھی۔ منافقین۔ جو اب یہاں گناہ پر کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، حد سے گزر جاتے ہیں۔ نہیں، پر یہ ایمان سمجھا، لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد کفر۔ بات سنیں بڑے غور سے۔ جان بوجھ کر قرآن آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو گئے، اس کے بعد جب اللہ نے اتمام حجت کر دیا، یہ جمے رہے کفر پر، نفاق پر، لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ، فاسق کا مطلب ہے جو جان بوجھ پر گناہ کرے، حالانکہ اس کو پتہ ہے اللہ نے جو فطرت بنائی تھی کہ اس کو برائی اور اچھائی میں تمیز تھی، لیکن اس کو بھی اس نے مسخ کر دیا اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر، تو اللہ ایسا شخص فاسق ہے جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے جان بوجھ کر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کو اللہ کہتا ہے میں ہدایت بالکل نہیں دیتا۔ اچھا، یہاں آپ دو آیتیں لکھیں اس کے ساتھ، ایک ہے نساء کی 64، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساء کی 64 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کیا ہوتا یہ گروہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جاءک، آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اللہ بھی ان کو معافی کر دیتے، واستغفر لہم، اور ان کو بخش دیتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کو معاف کر دیتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو وہ کیا پاتے منافق کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ سب اللہ تواب الرحیم کب ہوگا بلا؟ جلدی بتائیں، آیت میں کیا سمجھ آتی ہے ہمیں؟ سر یہ اللہ ایسا تعالیٰ تواب الرحیم تب ہوتا ہے جب انسان کو اپنے گناہ پہ شرمندگی اور دل سے اس پہ پچھتائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس گناہ کے لیے صحیح معنوں میں توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور نیکیوں میں سبقت کرے، تو اللہ بہت تعالیٰ عمدہ، ایسے شخص کے لیے بہت تواب عمدہ، الرحیم ہوتا بہت عمدہ۔ لیکن آپ ایک بات بھول گئے یہاں آگے، یہاں پہلے آیت میں نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَكَ، نبی کریم موجود ہیں، ان کے پاس آتے، وہ بھی دعا کرتے، تو پھر، اور جیسے جو آپ نے بتایا کہ وہ دل میں سخت شرمندہ ہوتے اپنی نافرمانی پر اور اللہ سے معافی کے خواستگار ہوتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور وہ بھی دعا مانگتے، تو پھر اللہ کو بڑا تواب اور رحیم پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے فائدہ نہیں اٹھایا ان منافقوں نے۔ اچھا، سورہ توبہ کا میں آپ کو بھیج رہا ہوں آج اس کا نظم کلام کہ کن آیات میں کیا، منافقوں کی وہاں بڑی تفصیل سے بیان آیا ہے، وہ آپ ذرا پڑھیں، سمجھیں، مجھ سے سوال کریں۔ تو سورہ توبہ میں کہا استغفر لہم، اگر آپ ان منافقوں کے لیے چاہے معافیاں مانگیں، اور لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے معافیاں نہ مانگیں، کس کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں ان تغفر لہم، تو اللہ بھی ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کا رسول کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے پاس آنے سے جب تکبر کرتے ہیں تو پھر اللہ کا کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ جی یہ آپ توبہ کی 80 آیت ہے، سب لکھ لیں۔ جی اللہ، ہاں یہ سب لکھ لیں جی تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ اب آ جائیں آپ آیت نمبر 7 میں۔ اب کون سی آیت ہے؟ جی
آیت نمبر کون سی ہے؟ یہ سورہ توبہ توبہ کی کی آیت نمبر 10، 80 توبہ کی 10۔ اچھا اب ذرا بڑے غور سے دیکھیں آیت سر نمبر نساء کی کون سی تھی؟ سوری سر۔ 64۔ 64، جزاک اللہ۔ اچھا اب سنیں آیت نمبر 7، بڑے غور سے سنیں۔ ہم الذین یقولون، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر ہرگز خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ اور صحابیات، یہ مکے والے۔ حتی ینفدوا، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ چلتے نظر آئیں یہاں سے۔ اب یہاں بڑے غور سے سمجھیں، یہ اصل میں الفاظ ہیں عبداللہ بن ابی کے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ، بڑے غور سے سنیں، میں بتا چکا ہوں آپ کو سورۃ توبہ میں کہ لڑائی ہو گئی ایک کنویں پر دو آدمیوں کی، ایک انصار تھا اور دوسرا منافق وہ مہاجرین میں سے تھا۔ جو مہاجرین میں سے تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، تو اس نے کہیں کوئی لات مار دی اس کو، انصاری کو، جھگڑا ہو گیا۔ وہاں منافق تھے مدینے والے، اور یہ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا۔ اس نے کہا یہ آج آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس نے لات ماری ہے، وجہ یہ ہے کہ تم نے خود ان کو بگاڑا ہے، ان کو پیسے دیتے ہو، ان کو، تو اگر تم ان کو پیسے نہ دو تو یہ خود بخود یہاں سے چلے جائیں۔ یہ اس بدبخت کا، حالانکہ رازق کون ہے؟ یہ ٹھکانہ کس نے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اور صحابیات کو؟ کس نے ٹھکانہ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے منافق، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے خرچ جو مجھے ملا ہوا ہے، میں جو خرچ کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے یہ اس کے عقیدے کے مطابق کہ یہ بھلائی پھیل رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اٹھایا جہاں ان کے قتل کا منصوبہ تھا، مدینے میں آپ کو حکمران بنا دیا۔ یہ اللہ، یہ منافق نہیں سمجھتے۔ ہم الذین، منافق وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر ہرگز خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حتی ینفدوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں۔ اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ شاباش شبانہ، شاباش۔ وللہ، اللہ، یہ منافق نہیں سمجھتا نا، آگے کہا لا یفقہون کے الفاظ، قرآن پڑھے نا تو ایسا لگتا ہے ہمارے دل کی آواز ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق یہ بات نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں مدینے میں۔ عبداللہ بن ابی سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بندوبست کیا ہے۔ تو یہ 6 فروری کا واقعہ اور غزوہ بنی مستلق میں آتے ہوئے یہ جھگڑا ہوا، اور وہاں تو آپ اللہ کا یہ جواب اچھی طرح سمجھیں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کا جواب ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ، کہیں ہم بھی ہم میں سے نہ ہوں کہ ہم دنیاوی جو مفادات، عقل، مال، دولت اللہ نے دی ہے اس کو ہم سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، نہیں، یہ اس اللہ کی دین ہے۔ اچھا، تو مدینے کے انصار نے جو مکہ کے مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی تھی نا، اور ان پر وہ خرچ بھی کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے انصار کس طرح مدد کرتے تھے، انہوں نے اپنے مالوں میں حصہ دار بنا لیا، اور مہاجرین کی یہ مدد رسول اللہ کے حامیوں کی مدد تھی۔ لیکن یہ بات منافقوں کو جو انصار ہی میں سے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی ہے، ان کو قطعی ناپسند تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ نبی کے پاس سے چھٹ جائیں، اور اس لیے وہ ان کی مدد اور اعانت سے منع کرتے تھے۔ یہ تھا منافقین کا مسئلہ۔
یہ جو ہے عبداللہ بن ابی، یہ کوئی موقع دیکھیں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا نا، کتنا کتنا یعنی کہ کہنے کہ اللہ کی مار پڑی ہوئی بھی تھی اس پہ. میڈم آپ ایک بات سمجھیں، منافق، ہر منافق جو زبان سے تو کہتا ہے لیکن اندر دل میں اللہ کے کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ ایسے ہی ہوگا، اور آج بھی ایسے ہی منافق ہیں. آپ دیکھیں، کبھی غور کریں کہ کافر چیخ اٹھے ہیں کہ ان بچوں کو کیا جرم ہے جن پر یہ گولیاں برسا رہا ہے. امریکن پر چیخ اٹھے ہیں کہ ساری امریکہ دنیا کے کافر. تو لیکن مسلمان منافق جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں نیتن ہاؤ کی بھی. اور آپ کا یہ جو آیا ہوا تھا منافق صدر، اس کا اپنا ملک کا نام جی جارڈن کا نہیں، یہ جو ابھی انڈونیشیا کا، انڈونیشیا نے کمٹ کر لیا ہے کہ وہ اپنی فوج بھیجے گا تاکہ وہ ان کو ڈس آرم کریں غزہ کے مجاہدین کو. اور وہ یہاں آیا تھا ان کو بھی کہنے کے لیے کہ تم بھی تو وعدے کر کے آئے ہو ٹرمپ سے. جی سر. سوچیں سمجھیں ذرا قرآن کتنا برحق ہے. اب سنیں کیا کہتا ہے، اسی کی تفصیل آ رہی ہے. یقولون، یہ منافق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ کو میں واپس جائیں گے غزوہ بنو مستلق سے، لَيَخْرُجُنَّ، ضرور نکال دیں گے، العز، عزت والے، منہا، اس مدینے سے، الازل، جو بیچارے ان کے نزدیک کہ یہ جو بہت کمزور ہیں، ان کو نکال باہر کریں گے یہ منافق جو بڑے عزت والے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ کیا جواب دے رہا ہے، بڑا غور سے دیکھیں. سبحان اللہ. دنیا میں کاش میں اور آپ سمجھیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ کے پاس ہے، وَلِرَسُولِهِ، رسول کی عزت کیوں ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عزت ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو عزت تو ان کے لیے اللہ نے بنائی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق اتنی بات نہیں سمجھتے. کوئی سوال آپ کا؟ آج 8 میں نے 11 تک ختم کرنی ہے آج، تاکہ ختم کر دوں یا اس کو کل پہ رکھیں؟ ٹائم ختم ہو گیا، جلدی بتائیں. سر ختم کر سر دیں. کل رکھ دیں. نہیں کل سر، رکھیں کل تک رکھیں تاکہ تفصیل سے سر صحیح جی، جلدی سمجھ نہیں آئے گی، سر آرام کل سے تک رکھیں، آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے سر. جی. چلے انشاءاللہ اس کو کل کریں گے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، میں نے کل سوال کرنے ہیں آیت آپ کے ساتھ تک، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. تو اور کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، بہت اہم آیات ہیں میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، اور قرآن کس طرح حقائق کو بیان کر رہا ہے کھول کھول کے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین یا رب جزاک العالمین. اللہ سر. اللہ پاک ہم سب کو ہمت توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی، اور ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو، اور ہم لوگوں کا بیٹھنا یہ سمجھنا قبول کر لے پروردگار، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا آمین فرمائے آمین پروردگار. اللہم آمین. آمین. اللہ تعالی ہماری بہن مسز آصف کو تو جو اس کا آج صحت تندرست آپریشن جی، ہے، اللہ تعالیٰ اس ان کو کے لیے شفائے دعا کاملہ اور کریں عاجلہ. سارے. آمین. آمین.